اور یہ جو شخصیتوں کو منانا ان کے یوم پیدائش اور یوم وفات اور یوم شہادت، یہ تو شیعہ سنی میں مشترک ہے. یعنی یہ تو سنی بھی مناتے ہیں، وہ فلاں کا دن منا رہے ہوں گے، وہ فلاں کا دن منا رہے ہیں. دیکھو ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں یوم ولادت یا تاریخ وفات کی کوئی ویلیو ہوتی تو اسلامی مہینے 29 اور 30 کے غیر متعین نہ ہوتے. مثال کے طور پر کوئی 30 محرم کو پیدا ہوتا تو بیچارہ جس دن 30 محرم آتا تو برتھ ڈے مناتا، 30 نہیں آتا تو برتھ ڈے کہتے بھائی آپ کی 3 سال کے بعد برتھ ڈے ہوگی، کیونکہ فی الحال 3 مہینے 29 کے آئیں گے محرم کے. کیا خیال ہے؟ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول سید شباب اہل الجنہ کی شہادت 30 محرم کو ہو جاتی تو آپ منا سکتے تھے. جب 30 محرم آتی تو آپ مناتے، یوم شہادت نہیں آتی تو آپ نہیں مناتے. تو یہ جو اسلام نے تاریخیں رکھی ہیں، کبھی 29 کبھی 30، یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام میں ولادت کا دن یا کسی کی شہادت کا دن یا کسی کی وفات کا دن، اس دن کے لیے کوئی شریعت میں الگ سے احکام نہیں ہے. سمجھ گئے بات کو؟ تو اس لیے ہمیں عمل کرنا ہے، ان کی زندگیوں کو فالو کرنا ہے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کیا کیا کام کیے، ان کاموں کو فوکس کرنا ہے. ہم نے ان دنوں کو فوکس نہیں کرنا. اور دیکھو حضرت عمر کی جو یوم شہادت ہے نا، 1 محرم کہا جاتا ہے. میں نے اس کی بڑی تحقیق کی، مجھے کہیں ملا نہیں کہ 1 محرم ہے یا نہیں ہے. میں نے جو تاریخ دان لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا تو میں کہہ رہا تھا دیکھو خلیفۃ المسلمین تھے، ان کی شہادت کا امت نے دن ہی محفوظ نہیں کیا ہے. کتنا بڑا واقعہ تھا، مسلمانوں کا ایک امیر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، وہ جس دن شہید ہوا اس دن کی ڈیٹ مسلمانوں میں محفوظ نہیں رکھی. کیوں نہیں رکھی؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو پتا تھا اس دن سے کوئی عمل وابستہ نہیں ہے. اسلام میں کسی کا تاریخ ولادت ہو یا تاریخ وفات ہو، اسلام ان تاریخوں کے اسلام کی نظر میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کس دن کون شہید ہوا، کس دن کس کی ولادت. اسلام اس کو فوکس ہی نہیں کرتا. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی. نہ تاریخ ولادت ملتی ہے، نہ تاریخ وفات ملتی ہے. کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تبھی علماء کا بڑا اختلاف ہے، اتنے اقوال ملیں گے، کوئی کہتے فلاں تاریخ ہو، کہتے فلاں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی، عمل کو اہمیت دی ہے. سیرت حسین کو اختیار کرو، بس حضرت حسین کی سیرت کو اختیار کرو. وہ اختیار کرنے کے لیے تیار. حضرت حسین کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ بتاؤ نا. بڑی داڑھی تھی نا. کتنے لوگوں کی داڑھی ہیں آج حضرت حسین کی سیرت میں؟ حضرت حسین بے انتہا سخی تھے، حسن و حسین دونوں. اتنی سخاوت کا دریا، 100 باندیاں ایک وقت میں گفٹ کی ہیں. 100 پورے باغ خرید کے غریب کو گفٹ کر دیے. دھیلا جیب سے نہیں نکل رہا آج غربا اور مساکین کے لیے. حضرت حسن و حسین میں بے انتہا تحمل. محمد ابن اسحاق مشہور مورخ ہیں، کہتے ہیں میں نے حضرت حسن کی زبان سے پوری زندگی میں جو سب سے سخت جملہ سنا ہے وہ ہے کہ میرے پاس تیرے لیے سوائے تیری ناک خاک آلودہ ہونے کے اور کچھ بھی نہیں. آپ کا جھگڑا تھا کسی سے، یہ لفظ کہے کہ تمہاری ناک خاک آلودہ ہو جائے، بس. کہہ رہے پوری زندگی میں بے شمار جھگڑے ہوئے، سب کچھ ہوا، اس سے زیادہ سخت لفظ میں نے ان کی زبان سے نہیں سنا. اتنا تحمل.